نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے الرحمن، الرحمن یہ اللہ تعالیٰ کا اسم وصفی ہے، صفتی نام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا اسم وصفی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی کو اللہ نے دیا نہیں۔ رحمان صرف اللہ ہی کا نام ہے اور کسی کا نام نہیں ہے، اگرچہ کہ اللہ کا اسم ذات نہیں ہے، اللہ کا اسم ذاتی نہیں ہے، اللہ کا علم نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا اسم وصفی ضرور ہے۔ اور یہ اللہ کا اسم وصفی ہے، صفتی نام ہے، ہوتے ہوئے ایسا صفتی نام ہے، ایسا اسم وصفی ہے اللہ تعالی کا جو اللہ کے سوائے مخلوق میں کسی کا نہ اسم ذات بن سکتا ہے، نہ اسم وصفی بن سکتا ہے، نہ ذاتی نام بن سکتا ہے، نہ علم بن سکتا ہے، نہ صفتی نام بن سکتا ہے۔ رحمان کسی بندے کا نام نہیں ہو سکتا، رحمان کسی بندے کا نام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے سوائے رحمان کسی کا نام رکھنا گناہ ہے، ناجائز ہے۔ رحمان کسی بندے کا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ رحمان، قدوس، سمد، قیوم، یہ ایسے نام ہیں جو صرف اللہ تعالی ہی کے ہیں۔ قدوس صاحب آئے، یہ کہنا جائز نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں، پڑھے لکھے ہوئے لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، مشائخین کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ عبد القدوس صاحب آئے یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ بندہ ان ناموں کے ساتھ عبد کی اضافت کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے۔ عبد الرحمن بندے کا نام ہو سکتا ہے، رحمان بندے کا نام نہیں ہو سکتا۔ عبد القدوس بندے کا نام ہو سکتا ہے، عبد الصمد بندے کا نام ہو سکتا ہے، عبد القیوم بندے کا نام ہو سکتا ہے، اسی طرح عبد الخالق بندے کا نام ہو سکتا ہے، خالق بندے کا نام نہیں ہو سکتا۔ عبد الباری بندے کا نام ہو سکتا ہے، باری بندے کا نام نہیں ہو سکتا۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ بہت سے حضرات، رحمان صاحب آئے، آپ کا نام کیا ہے؟ کسی سے پوچھا گیا، وہ جواب دے رہا ہے میرا نام رحمان خان ہے۔ رحمان خان یہ نام ہی غلط ہے۔ رحمان خان کرناٹک میں بھی ایسے نام ہے، اور جو ہے تمل ناڈو میں بھی نام ہے، وہ تمل بولنے والے مسلمانوں کے بھی نام ہے، اردو بولنے والے مسلمانوں کے بھی نام ہے۔ تو رحمان خان، رحمان صاحب یہ پکارنا غلط ہے۔ عبد الرحمان خان یہ صحیح ہے، بات سمجھ میں؟ عبد القدوس، عبد الرحمان، عبد الصمد، عبد القیوم، عبد الخالق، یہ نام صحیح ہیں۔ صرف رحمان خان ہیں، رحمان خان پکارنا، اور یہ سمد صاحب، سمد شولرنگ، بات سمجھ میں آ رہی، سمد وندانگ، سمد پونانگ، یہ سب جو ہے غلط ہے۔ عبد الصمد، اب یہ سنتے ہیں، پھر باہر جانے کے بعد سمد ٹانگ دفن آئی
کفن کی طرف کوئی بندہ ہے سمجھ بولتا پھر اس کے بعد یہ آپ لوگوں کی تو ایسے نام جو ہیں یہ اللہ کے سوائے کسی کے لیے نہیں ہوتے، اور یہ ان ناموں کے ساتھ صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ اگر ان ناموں کے ساتھ بندوں کو پکارنا ہے تو عبد الصمد، عبد القدوس، عبد القیوم، عبد الرحمان یہ پکارنا ہے۔ سرکار کے استاد کا نام کیا تھا؟ قدوس صاحب۔ قدوس صاحب آئے تھے، قدوس صاحب گئے تھے، یہی بولتے ہیں۔ خلفاء حضرات بھی یہی بولتے ہیں، علماء کرام بھی یہی بولتے ہیں، صوفیاء اعظام بھی یہی بولتے ہیں۔ بدلو اپنے آپ کو، یہ غلطی چھوڑو، گناہ کر رہے ہو تم، کچھ فائدہ بھی نہیں مل رہا ہے تم کو۔ تو بندگان خدا ایسی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور ہم کو کچھ یہ نام جو ہیں قدوس، قیوم، قیوم آیا، قیوم گیا، قیوم کہاں ہے؟ قیوم مر گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ غلطی ہے۔ ان مسائل پر زور دینا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ عبد القیوم، قیوم بندہ نہیں ہو سکتا۔ قیوم کا جو معنی ہے وہ بندے میں نہیں ہے۔ قیوم کسے کہتے ہیں؟ جو خود سے قائم ہو اور دوسرے کو قائم کرے۔ یہ اللہ کے سوائے کون کر سکتا ہے؟ ایرا غیرہ نتھو خیرہ، اسے آپ قیوم پکار رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ عبد القیوم پکارنا چاہیے، بھولے سے بھی یہ غلطی نہ ہونے پائے۔ ہاں بات سمجھ میں؟ سمد صاحب، قیوم صاحب ہیں وہ، سمد صاحب ہیں وہ، رحمان صاحب ہیں وہ، قدوس صاحب ہیں وہ خود مولوی ہیں، وہ خود مولوی عبد القدوس نعمانی ان کا نام ہے رحمت اللہ علیہ۔ ان کو پکارنے والے پکار رہے ہیں قدوس صاحب نعمانی۔ قدوس صاحب بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے بھولے بھالے آدمی تھے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء کرام سے خصوصاً غلطی ہوتی ہے تو عوام بگڑ جاتے، عوام تباہ ہو جاتے۔ عام آدمی غلطی کرتا ہے تو لوگ اسے فالو نہیں کرتے۔ علماء کی غلطی کو لوگ جائز سمجھتے ہیں، اس غلطی کو قابل تقلید سمجھتے ہیں، پیروی کے قابل سمجھتے ہیں۔ اس طرح غلطی عام ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مذہب کا شعور عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیریس لینے کی باتیں ہیں ان کو ہم جو ہے سیریس نہیں لیتے، تو یہ غلطی کرتے ہیں۔ خیر، میں تو بارہا عرض کرتا رہتا ہوں، ان مسائل پر آپ کی توجہ مبذول کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہوں۔ قدوس بھائی آئے، قدوس صاحب چلے گئے، قدوس مولوی صاحب میرے بھی ایک استاد ہیں، ہمارے مظہر حسین صاحب کے دوست کے بہنوی، آپ جانتے ہوں گے۔ اب ان کا نام ہے عبد القدوس ہی ہونا چاہیے، تو اب ان کو سب پکارتے ہیں۔ قدوس صاحب آ گئے، قدوس صاحب نے کہا یہ غلطی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عرض کر رہا تھا عبد القدوس، عبد الرحمان، عبد الصمد، عبد الخالق، ایسے ناموں کے ساتھ عبد کے ساتھ ہی پکارنا پڑا۔ رحمان ادھر آبا، یہ غلط ہے۔ اسے پکار رہے ہیں وہ پہلے روکے، مجھے رحمان مت پکارو، رحمان تو اللہ ہے۔ قدوس کوئی پکارا جا رہا ہے، وہ کہے کہ مجھے قدوس مت پکارو، میں قدوس نہیں، مجھے قدوس صاحب مت پکارو، قدوس تو اللہ ہے، میں عبد القدوس ہوں، قدوسیت مجھ میں نہیں ہے، میں قدوسی ہو سکتا ہوں، میں قدوس نہیں ہو سکتا۔ قدوس سے نسبت رکھنے والے کو کہتے ہیں قدوسی، قدوس والا۔ جیسے راسخ شاہ صاحب مدراس ہیں کیا؟ آپ مدراس ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ مدراسی، کیا یہ صحیح؟ اسی طرح راسخ شاہ صاحب رحمان نہیں ہو سکتے، رحمانی ہو سکتے۔ تو ہمارے ایک پیر بھائی کا نام ہے رحمانی شاہ، یہ صحیح ہے، رحمانی ہے، وہ رحمانی ہو سکتا ہے یا عبد الرحمان ہو سکتا ہے، قدوسی ہو سکتا ہے یا عبد القدوس ہو سکتا ہے۔ خالقی یہ ہو سکتا ہے کوئی، خالقی شاہ، رحمانی شاہ، قدوسی شاہ۔ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ چشتی صابری سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، یہ سب یاد رکھنے کے لیے بولتا ہوں آپ کو۔ چشتی صابری سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ، چشتی صابری سلسلہ۔ ہمارا جو سلسلہ ہے چشتی نظامی سلسلہ ہے، یہ کہ چشتی صابری سلسلہ۔ چشتی صابری سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ۔ ان کا تخلص ہے قدوسی،
قدوسی صحیح ہے. بندہ قدوس نہیں ہو سکتا، قدوسی ہو سکتا ہے. جو اللہ قدوس ہے اس سے نسبت رکھنے والا قدوسی، رحمانی، خیومی شاہ. عبد القادر صاحب ہیں بنگلور والے، ان کا نام ہے خیومی شاہ. یہ صحیح ہے بس سمجھ. تو بندہ خیومی ہو سکتا ہے، قدوسی ہو سکتا ہے، رحمانی ہو سکتا ہے. باوجود بار بار آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرنے کے آپ جو ہیں بار بار یہ غلطی کریں تو درست نہیں. کسی کو رحمان پکارنا، قدوس پکارنا اور خیوم پکارنا یہ غلط ہے، بہت غلط ہے. الرحمن تو اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے. اللہ تعالی رحمان ہے. میں یہاں اللہ کے کرم سے معرفت کی باتیں سناتا ہوں، حقیقت کی باتیں سناتا ہوں، طریقت کی باتیں سناتا ہوں، شرع محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نکات اور وہ باتیں بھی سناتا ہوں جو آج کل پیروں کی خانقاہوں میں سنی نہیں جا رہی. پیر صاحب بولتے یہ شریعت کے مسائل ہیں، ان کو چونکہ علم نہیں ہے نا شریعت کا، فقہ پر دسترس حاصل نہیں ہے. اب پیر صاحب جو ہیں انہوں نے جو اپنے پیر سے سن لیا ہے انہی باتوں کو غلط سلط طریقے پر ادا کرنا، بس یہی کام ہے پیر کا. اسے علم ظاہر ضرورت کی حد تک نہیں معلوم. سنو یہ مسائل سننے کے ہیں، یاد رکھنے کے ہیں. علم ظاہر یعنی علم شریعت، یعنی فقہ اور عقائد کا علم، حتی ضرورت، ضرورت کی حد تک جسے معلوم نہیں وہ پیر کہلا ہی نہیں سکتا، وہ ولی بن ہی نہیں سکتا، وہ گمراہ کرے گا. ضرورت کی حد تک اسے علم ظاہر آنا چاہیے، جبھی وہ خلیفہ ہو سکتا ہے، مرید ہو، پیر ہو سکتا ہے. تو خلفاء حضرات پر یہ فرض ہے کہ اپنی ضرورت تک کا علم، ضروریات کا علم شریعت میں، فقہ اور عقائد کا علم ضرورت کی حد تک جانے، یہ فرض ہے. اگر نہیں جانیں گے تو گناہگار ہوں گے اور عذاب کے مستحق ٹھہریں گے. ایک ہے علم جاننا، یہ خود فرض ہے، اور پھر عمل کرنا یہ دوسرا فرض ہے. اگر کوئی علم پر عمل نہیں کرتا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن علم رکھتا ہے تو ایک کام تو خدا نے جو کہا اسے کرنے کو وہ کر لیا. اب عمل کرنا دوسرا کام. بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو شریعت کے مسائل ازبر ہونے چاہیے، ضروری مسائل یاد ہونے چاہیے خلفاء کو، یہ پیر صاحبان کو، یہ کفنی ڈال کے پھرنے والوں کو. اس واسطے ہم کفنی ہی ڈالتے نہیں. کفنی نہیں ڈالے تو کفنی تو رکھی ہے نا تم نے. ہاں، بیوی کے ساتھ گئے تو کیا شوہر جورو گھر میں ہے، تم تو شوہر والے ہو نا. کفنی ڈالے نہیں بھی تو تم کفنی والے ہی ہو، خلافت تو لے لی نا. ہاں، بیوی کے ساتھ بیوی گلے میں رہی تو کیا شوہر. بات سمجھ میں آ رہی. اسی طرح کفنی نہ پہنو بھی تو تم کفنی والے ہی ہو. تم کو جو ہے شریعت کے مسائل جاننے ضروری ہیں. بات سمجھ میں آئے. کوئی پوچھے نہ پوچھے، کوئی سوال کرے یا نہ کرے. الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. تو یہ رحمان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم وصفی ہے، لیکن یہ اسم وصفی ایسا ہے جو اللہ ہی کا اسم وصفی ہے. بندے پر رحمان کا لفظ نہیں بولا جائے گا. بندہ رحمان نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو بھی رحمان پکارنا جائز نہیں ہے. رحمان سرکار بھی نہیں ہے. رحیم ایک لفظ ہے. رحیم اللہ کا ایک اسم وصفی ہے. وہ اللہ پر بھی بولا جاتا ہے، حضور کے لیے بھی بولا جاتا ہے. رحیم اللہ بھی ہے،
رحیم میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، رؤوف اللہ بھی ہے، رؤوف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بھی ہیں، کریم اللہ بھی ہے، کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بھی ہیں۔ یا رب تو کریمی، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، اے رب تو کریم ہے اور تیرا رسول بھی کریم ہے، تو کریم ہے تیرا رسول بھی کریم ہے، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میاں نے دو کریم، اے پروردگار تو بھی کریم ہے اور تیرا رسول پاک بھی کریم ہے، ہزار شکر ہیں تیرے، تیری بارگاہ میں 100 شکر ادا کرتا ہوں میں کہ میں اور تمام امت مسلمہ دو کریموں کے بیچ میں ہے، ادھر خدا کریم ہے ادھر مصطفیٰ کریم ہے، خدا اگر ناراض ہو جائے تو مصطفیٰ کہیں میرے لیے معاف کر، یہ میری امت ہے مولا معاف کر دے، مصطفیٰ ناراض ہو جائے تو خدا کہے محبوب میں کہتا ہوں اسے بخش دے محبوب، کہ اگر تم نہیں بخشو گے تو میں بھی نہیں بخشوں گا، تو یا رب تو کریمی وہ رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میاں نے دو کریم۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ کریم اللہ بھی ہے، کریم حضور بھی ہے، رحیم اللہ بھی ہے، رحیم حضور بھی ہیں، رؤوف اللہ بھی ہے، رؤوف حضور بھی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مالک اللہ بھی ہے حضور بھی ہیں، ملک اللہ بھی ہے حضور بھی ہیں، لیکن بہت سے ایسے نام ہیں، عزیز اللہ بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، لیکن بہت سے کچھ ایسے نام ہیں جو صرف اللہ کے لیے بولے جاتے ہیں، قدوس، رحمان، خیوم حضور کے لیے بھی نہیں بولا جا سکتا، تو یہ کسی بھی مسلمان کے لیے بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، بولنے والا اور جو پکار رہا ہے اپنے بیٹے کو خیوم وہ خلیفہ ہے، غلط بات ہے یا نہیں؟ اس غلطی کو دور کرنا چاہیے، اس غلطی کی اصلاح ہونی چاہیے، کب ہوگی؟ جب آپ کو معلوم ہوگا نا غلطی ہے، گناہ ہے، آپ علم جاننے والوں کی صحبت میں رہیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ گناہ ہے، ورنہ کیا معلوم ہوگا؟ کون بول رہا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے، ایسا کرنا برا ہے ایسا کرنا روا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ جو کہہ رہا ہے وہ تمہارا دوست ہے، اس کی صحبت اختیار کرو، اس کی صحبت اختیار کرو۔ الرحمن علم القرآن، رحمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم وصفی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے اسم ذات کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے، جو رحمان ہے رحیم ہے، تو اللہ کے اسم ذات کے ساتھ جو نام آیا ہے وہ رحمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے جسے صفت رحمانیت کہتے ہیں، وہ صفت میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحمان اللہ کی وہ صفت رحمت ہے، رحمان اللہ کی وہ رحمت ہے، وہ رحمت کاملہ ہے، وہ رحمت واسعہ ہے جو اللہ کی ذات سے تقاضا کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے کہ مولا تیری ذات کو ظاہر فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت ہے رحمانیت جو اللہ کی ذات سے تقاضا کرتی ہے کہ مولا پردے میں نہ رہنا، پردے سے باہر آنا، صرف تنزیہ ہی میں نہ رہنا، تشبیہ کے عالم میں بھی جلوگری کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ظہور کا تقاضا اللہ کی ذات سے کرنے والی صفت ہے رحمانیت۔ یہ میں نے اسی بات کو دوسرے پیرائے میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوگا، اب آپ یہ سن رہے ہیں تو پھر ذرا نئی بات معلوم ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، باہر کہ بولنا یہ چاہتا ہوں کسی بھی طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ رحمانیت کیا ہے۔ اگر رحمانیت نہ ہوتی
اگر بالفرض رحمانیت نہ ہوتی تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ ستارہ ہوتا، نہ ہوا ہوتی، نہ بحر ہوتا، کائنات ہی نہیں ہوتی، ما سوى اللہ موجود نہیں ہوتے، غیر اللہ اس عالم میں آتا نہیں، غیر اللہ وجود خارجی کی بو بھی نہ سونگتا، مخلوق موجود نہ ہوتی، موجود اضافی نہ ہوتی۔ یہ اللہ کی شان رحمانیت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے مخلوق کو کس طرح پیدا فرمایا۔ جبار بھائی، اللہ نے مخلوق کو کس طرح پیدا فرمایا؟ ایک لفظ میں جی، کن کہہ کر مخلوق کو پیدا فرمایا، اس کی بحث نہیں، یہ تو ہم مان چکے ہیں۔ پیدا کس طرح کیا؟ ہر تعین میں خود جلوہ گر ہوا، اتنا جملہ۔ مخلوقات کو کس طرح پیدا فرمایا؟ جواب دیجئے کہ مخلوقات کی صورتوں سے خود ظاہر ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ یہ مسجد میں کہی جانے والی بات نہیں ہے، اور ان باتوں کو عام تفسیر بھی نہ سمجھیں، یہ خاص بات ہے۔ آپ لوگوں کے لیے میں تبرعاً، یہ احسان ہے۔ الرحمن علم القرآن، عرض کر رہا تھا کہ حق تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، اس کی صفت رحمانیت اس سے تقاضا کرتی ہے کہ پروردگار تو پردے میں نہ رہنا، مخلوقات کے تعینات میں ظاہر ہو جانا، مخلوقات کی صورت اور شکل سے، ان کے ذاتیات سے تو خود ظاہر ہو جانا، جن جن چیزوں سے تو بالذات پاک ہے ان اعتبارات ہی سے ظاہر ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ جن جن اعتبارات سے منزہ ہے ان چیزوں ہی سے وہ ظاہر ہے۔ صورت سے وہ منزہ ہے، صورت سے ظاہر ہے، شکل سے وہ منزہ ہے، شکل سے ظاہر ہے، رنگ سے وہ منزہ ہے، رنگ ہی سے ظاہر ہے، تنزیہ میں وہ جن جن اعتبارات سے منزہ ہے، تشبیہ میں ان اعتبارات ہی سے اس نے ظہور کیا ہے، اس کے وہ اعتبارات جو تنزیہ میں، جن سے وہ تنزیہ میں پاک ہے، تشبیہ میں وہی اعتبارات اسے سامنے لانے والے ہیں اور ظہور میں لانے والے ہیں۔ خیر بندگان خدا، یہ باتیں اگر باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ یہ مجھے تشویق ہے۔ میری یہ عام تقریر میں کوئی بات تصوف کی سمجھ میں نہیں آئی تو فوراً اسے مجھ سے ملنا، میری تعلیمات میں آنا، یہ تعلیمات کی باتیں ہیں۔ اگر تعلیمات میں نہیں آئیں گے تو یہ تفسیر میں، تقریر میں، عام بیانات میں، عام خطاب میں کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں۔ جب تک اس کے پیچھے نہیں پڑ جائیں گے یہ علم آپ کو حاصل نہیں ہوگا، اور ہر علم کا یہی حال ہے۔ ہر علم، یہ تو بہت بڑا علم ہے، خدا کے ذات و صفات کا علم ہے، ہر علم کا یہ حال ہے، ہر سائنس، ہر نالج کا یہ حال ہے، ہر علم کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اپنا پورا وقت اس میں صرف کر دیں، اپنی پوری توجہ اس کی طرف مبذول کریں، تب چل کے وہ علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ لا یعطیک العلم بعضہ حتی تعطیہ کلک۔ علم جو ہے اپنا بعض حصہ بھی تجھے نہیں دیتا، علم اپنا کچھ حصہ تجھے نہیں دیتا، اپنا کچھ حصہ تیرے حوالے نہیں کرتا جب تک کہ تو اپنا سب کچھ اس پر لٹا نہ دے۔ تو یہ خیر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کا عاشق بنائے، خصوصاً علم و عرفان کا ہمیں دیوانہ بنائے۔ علم القرآن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا تقاضا ہے کہ اللہ مخلوقات کے تعینات میں ظہور فرمائے، مخلوقات کی صورتوں سے ظاہر ہو، مخلوقات کی شکلوں سے ظاہر ہو، ظہور حق بشکل خلق ہو۔ یہ تقاضا کس کا ہے؟ اللہ کی صفت رحمانیت کا۔ اور اللہ تعالی مخلوقات کی صورتوں سے جو ظاہر ہوتا ہے، یہ اس کی شان ظاہری جو ہے، اسی کو صفت رحمانیت بھی کہتے ہیں۔ اللہ کا مخلوقات کی صورتوں سے ظاہر ہونا خود اللہ کی شان رحمانی ہے۔
اللہ کی رحمانیت ہے. مخلوقات کو وجود دینا، کیا یہ رحمانیت نہیں ہے؟ وہ بے حد رحمت نہیں ہے خدا کی؟ مخلوقات کو حیات دینا، علم دینا، ارادہ دینا، قدرت دینا، سماعت دینا، بصارت دینا، کلام دینا، مخلوقات کو قوت دینا، مخلوقات کو فعلیت سے نوازنا، مخلوقات کو مالکیت سے نوازنا، مخلوقات کو ذات، صفات، افعال، آثار سے نوازنا، کیا یہ رحمانیت نہیں ہے؟ اللہ کی بے پناہ رحمت نہیں ہے؟ رحمانیت یعنی بہت بڑی رحمت. بہت بڑی رحمت ہی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذاتی اعتبارات کو مخلوق کو دیتا ہے، اور مخلوق کو دیتا ہے تو ان کے لیے وہ اعتبارات جو اللہ کے ذاتی ہیں ان کے لیے اضافی ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آئے؟ کوشش کرو سمجھنے کی، سمجھ میں آ جائے گا. پیچھے لگ جاؤ، اللہ سے دعا کرو یہ جو بھی بول رہے ہیں ہمیں سمجھا دو مولا، ورنہ آنا اس دنیا میں بیکار ہے. آ بھی گئے، سمجھانے والا مل بھی گیا، اور پھر ہم نہ سمجھ کے جائیں گے خبر میں، تو جس طرح آئے اس طرح جائیں گے. اس طرح تو کتنے آئے چلے گئے، واقف ایک گیا، کوئی ایک جاتا ہے کروڑوں میں، ناواقف تو ہزار جاتے ہیں. پیدا ہوئے خود بخود گئے. آزاد چھوٹے تھے بڑے ہو گئے. جبار بھائی چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھے، پاؤں تھے، بڑے بڑے ہو گئے. کفن میں جانا ہے، بس جانا ہے. ایسے نہیں جاؤ. آؤ اندھے، جاؤ بینا بن کے جاؤ. آؤ نادان، جاؤ دانا بن کے جاؤ. آؤ جاہل، جاؤ عالم بن کے جاؤ. آئے تھے تنہا آئے سمجھے، جاتے ہوئے سمجھو میرے ساتھ میرا مولا ہے. یہ ہے موت مرنے کا طریقہ، یہ ہے. اگر یہ علم حاصل نہیں کیا تو تم کورے کے کورے رہے، محروم کے محروم رہے. اس دنیا کی کوئی ترقی نہیں ہے. ترقی نکال دو، اس دنیا کی محبت قلب سے نکال دو. جو دنیا ملنی ہے ملے گی. تم دنیا کی پوجا کرو بھی تو دنیا ملے گی، دنیا کو ٹھکراؤ بھی تو جتنی دنیا تمہیں ملنی ہے ملے گی. بات سمجھنا. مولا کی معرفت حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی کے لیے اس دنیا میں تم پیدا ہوئے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے باوجود ہمارا پوری زندگی دنیا کے حصول کے لیے ہم سمجھ رہے ہیں آئے ہیں اس دنیا میں. اگر اس دنیا کو کمانے ہی کے لیے ہم پیدا ہوئے تو اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہوتا یہاں، تو یہ دنیا دوامی ہونا چاہیے تھی. اتنی عقل نہیں ہے پیرزادے کو، نہیں ہے شہزادے کو، نہیں ہے پیر کو، نہیں ہے ولی کو، ولی کہلانے والے کو نہیں ہے، عالم کو نہیں ہے، خطیب کو نہیں ہے، امام کو نہیں ہے. کیا کما لے گا دنیا تو؟ یہ گھر خرید لے گا، گھر رہ جائے گا تو خبر میں. یہ ہے تیرا خاص گھر، یہ ہے تیری خاص بلڈنگ. خیر بندگان خدا، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فانی دنیا پر عاشق ہو گئے. دنیا حاصل کرو، سمجھو کہ یہ چھوڑ کے جانا ہے. بس سمجھ. اگر میں 45 سال کا ہو گیا ہوں تو 15 سال رہوں گا، 15 سال کے بعد چھوڑ کے جانا ہے. میرے بچوں کے لیے ہے، میرے لیے تھوڑی ہے. اور وہ بچے بھی کب تک رہیں گے؟ میرے 30 سال کے بعد وہ بھی چلے جائیں گے. وہ بھی اگر رہیں گے تو ایکسیڈنٹ میں مر گیا تو بچہ کیا ہے؟ بس سمجھ میں. کتنے بچے ہیں؟ مالداروں کے بچے 18 سال میں چلے گئے، نہیں چلے گئے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے. یہ دنیا دل دکھانے کی جگہ ہے. دنیا بار بار کہہ رہی ہے کہ مجھ سے دل لگاتا، چھوڑ کے جانے کی چیز ہے. بس یہی اللہ والا بھی دنیا کرتا ہے، دنیا کو چھوڑ. دنیا کی ہر چیز اس سے پکار کر کہتی ہے. اس کا رہنے کا کمرہ کہتا ہے کہ تو چلا جائے گا میں رہوں گا. اس کا محلہ کہتا ہے دیکھ تو چلا جائے گا میں رہوں گا. یہ مسجد کہتی ہے مصلیوں سے کہ تم چلے جاؤ گے میں رہوں گی. ایسا اس کا محلہ، ایسا اس کے رہنے والے اللہ والے سے کہتا ہے کہ میں رہوں گا تو چلا جائے گا. تیرا بیٹا بھی چلے جائے گا میں رہوں گا. تیرا پوترا بھی چلا جائے گا میں رہوں گا. یہ اس دنیا سے دل لگاتے ہیں. عقل مند نہیں ہیں وہ لوگ، عقل مند نہیں ہیں. بچے ہیں، اگرچہ کہ ریش سفید ہو چکی ہے بچے. خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا مولا کے راز جانو، مولا کی ذات کے بعد مجھ سے دل لگاؤ. یہ دل لگانا ہے. مزہ ہے تو اس کی محبت میں ہے. رحمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت جو
اللہ تبارک و تعالی کو شان تشبیہ میں لاتی ہے، شان ظاہری میں لاتی ہے، ظہور کی سرحد میں لاتی ہے. اور یہ مخلوقات سب جو ہیں وہ اس رحمانیت ہی کے مظاہر ہیں. راسخ شاہ صاحب ایک مظہر ہیں اللہ کی صفت رحمانیت کا. میں ایک مظہر ہوں، آپ ایک مظہر ہیں. ہر تعین میں وہ رحمانیت ہی ظاہر ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس صفت رحمانیت کے ظہور سے اللہ کی ذات ظاہر ہو رہی ہے. الرحمن علم القرآن. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ رحمانیت ہے اللہ کی کہ مخلوقات کو ظاہر کر رہا ہے. اور مخلوق کون ہے؟ کیا ہر مخلوق غوث اعظم ہے؟ خواجہ اجمیری ہے؟ پیغمبر ہے؟ نہیں. مخلوق کیسی ہے؟ مخلوق کیسی ہے؟ مخلوق کیسی ہے؟ اندھی ہے. مخلوق میں سب اچھے ہیں؟ کیا ہیں؟ اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، اور برے زیادہ ہیں تعداد میں، اچھے زیادہ ہیں برکت. مگر حقیقت یہ ہے کہ بروں کی تعداد زیادہ رہی ہے ہر زمانے میں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ مخلوق میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. بروں کو بھی وہی اعتبارات دے رہا ہے جو اچھوں کو دے رہا ہے. ذات، صفات، افعال، آثار، اعتبارات الوہیت میں وہ اچھے اور برے کی تمیز نہیں کرتا، فرق نہیں کرتا. مظہر حسین کو بھی وہی دے گا، اس محلے کے رہنے والے کو بھی وہی دے گا، کافر کو بھی وہی دے گا اعتبارات، اور مسلمان کو بھی وہی دے گا. اچھے اور برے کا فرق نہیں کرتا. تو اسی لیے وہ رحمان ہے. رحمانیت اچھے اور برے کو نہیں دیکھتی. جو آیا اسے دیا، جس نے جتنا بڑا دامن پھیلایا اتنا دیا. فرعون آیا، اس نے 400 برس کی حکومت دامن پھیلا دیا. رحمانیت نے دیکھا کہ یہ لے سکتا ہے، دے دیا. 400 برس کی حکومت، 400 سال اس نے حکومت کی. یہ نہیں دیکھا کہ انا ربکم الاعلی کہے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو رحمانیت جو ہے وہ اسی لیے رحمانیت کہلاتی ہے. خدا کی بے پناہ، بے انتہا رحمت اسی لیے کہلاتی ہے کہ وہ کافر کو بھی مل رہی ہے، مسلمان کو مل رہی ہے. اور وجود جتنا کافر کو مل رہا ہے اتنا ہی مسلمان کو مل رہا ہے. وجود کی تجلی جو ہے، کافر، مسلم، صفات، اعتبارات الوہیت سب کو برابر مل رہے ہیں. اسی لیے کہا کہنے والوں نے کہ ستاروں میں نہ جلوہ اس کا افزوں، چراغوں میں نہ کم ہے گر تو سمجھے. جو اعتبارات ذات، صفات، افعال، آثار ستاروں میں ہیں، جتنے ہیں اتنے ہی ایک چراغ میں بھی. ذرے میں جتنے ہی اعتبارات، جتنے ہی اسی طرح ایک آفتاب میں. تو خیر بندگان خدا، یہ رحمانیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے. اس کی رحمانیت ہی کا ظہور ہے یہ ساری کائنات. یعنی ذات، صفات، افعال، آثار، اعتبارات الوہیت رحمانیت ہی کا ظہور ہے. الرحمن علم القرآن، رحمانیت ہی کا پرتو ہے جو آپ کی ذات بن کر ہے، صفات بن کر ہیں، افعال بن کر ہے، آثار بن کر ہے. علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. مطلب یہ ہے کہ رحمان چھپا ہوا نہیں ہے. رحمان اسی کو بولتے ہیں جو پردے میں رہنا نہیں چاہتا. وہ بھی رحمان، اور اس کا محبوب وہ رحیم. وہ رحمان پردے میں نہیں رہنا چاہتا، اور اس کا محبوب رحمت للعالمین. وہ رحمت پردے میں نہیں رہنا چاہتی. نہ وہ چھپا ہے
اگر وہ پردے میں آ جائے، کون؟ اللہ، تو اس کی رحمانیت ظاہر نہیں ہوگی۔ رحمانیت ظاہر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ مخلوق موجود ہی نہیں ہوگی، مخلوق کو اعتبارات الوہیت کا صدقہ ملے گا ہی نہیں، نہ ذات ملے گی، نہ صفات ملیں گے، نہ افعال ملیں گے، نہ آثار ملیں گے۔ اس سے بڑی مخلوق کی محرومی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی مخلوق کی سمجھیے کہ مخلوق کا نقصان کیا ہوگا؟ تو ہر قسم کے نقصان سے دوچار ہو جائے گی مخلوق، ہر قسم کے نفع سے محروم ہو جائے گی مخلوق، ہر قسم کی رحمت سے محروم ہو جائے گی مخلوق۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ تو مولا تبارک و تعالیٰ تو ظاہر ہے، مولا تعالیٰ رحمان ہے اور ظاہر ہے۔ بات سمجھ میں؟ ہر تعین سے ظاہر ہے، چھوٹے تعین سے، بڑے تعین سے، تعین اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے، اس کی رحمانیت کہتی کہ تعین کو مت دیکھ، ہر تعین میں جلوگر ہو جا، ہر تعین میں متعین ہو جا۔ تنزیہ میں وہ لا تعین ہے، کسی تعین میں جلوگر نہیں ہوتا، اس کا کوئی تعین نہیں ہے، وہ بذات کوئی تعین نہیں رکھتا، اس کا کوئی تعین نہیں ہے، تعین اس کا ذاتی اعتبار نہیں ہے، تنزیہ کے اعتبار سے وہ کوئی تعین نہیں رکھتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی ذات کوئی تعین نہیں رکھتی، وہ لا تعین ہے تنزیہ کے اعتبار سے۔ اور تشبیہ میں متعین بہر تعین ہے، ہر تعین میں وہی متعین۔ حضور شاہ کمال علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں لا تعین بذاتہ اما متعین بہر تعین ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ کہ رحمان کے ساتھ علم القرآن، قرآن کی تعلیم کو کیوں جوڑا؟ کہ رحمان تو ہر شکل میں جلوگر ہے، رحمان تو اس کا ظہور عام ہے، جہاں اس کا ظہور ہوگا وہیں کائنات موجود ہوگی، کائنات کو وجود ملے گا، صفات کمالیہ ملیں گے، افعال و آثار ملیں گے، کب؟ جبکہ رحمان ظاہر ہوگا۔ تو رحمان کا ظہور ہی کائنات کا وجود ہے، کائنات کا ظہور ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا کتنی بڑی رحمانیت ہے اس کی کہ کائنات کو خود ظاہر ہو کر ذات و صفات و افعال و آثار سے نواز رہا ہے۔ تو بندگان خدا رحمان تو ظاہر ہے، وہ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ظاہر ہے، وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ کائنات کو جو کچھ بھی ملے گا وہ چار اعتبارات ہی ملیں گے، یا تو ذات ملے گی، یا صفات ملیں گے، یا افعال ملیں گے، یا آثار ملیں گے۔ تفصیل میں جائیے تو کائنات کو اللہ کی طرف سے بہت سی چیزیں ملتی ہیں، ان گنت چیزیں ملتی ہیں، لاکھوں کروڑوں چیزیں ملتی ہیں۔ انہیں اجمال کنسائز کر کے دیکھیں گے تو چار چیزیں اللہ سے بندے کو ملتی ہیں، ذات، صفات، افعال، آثار۔ تو یہ ذات، صفات، افعال، آثار جو ملتے ہیں وہ اللہ کی رحمانیت کی وجہ سے ملتے ہیں۔ تو بندگان خدا اللہ تو ظاہر ہے مخلوقات کے تعینات سے۔ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو ذات دیتا ہے تو اللہ کی ذات جلوگر ہو جاتی ہے، مخلوقات کو صفات دیتا ہے تو اللہ کے صفات جلوگر ہو جاتے ہیں، مخلوقات کو افعال دیتا ہے تو اللہ کے افعال جلوگر ہو جاتے ہیں، مخلوقات کو آثار دیتا ہے تو اللہ کے آثار جلوگر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظاہر ہے، لیکن ایسا ظاہر ہے کہ جو اس کا مظہر بنا ہے، جو اس کا آئینہ بنا ہے، وہی پردہ بن گیا۔ اب ان پردوں کو اٹھانے والی چیز کون ہے؟ علم القرآن، قرآن کی تعلیم۔ قرآن پڑھو گے تو معلوم ہوگا حق ظاہر بصورت شے ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ الرحمن علم القرآن، میں اس سے زیادہ سمجھا کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کو جلوگر دیکھنا چاہتے ہو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، کسی علم قرآن رکھنے والے سے سمجھو، ورنہ مفسری تو ہر جگہ مفسر ہے، کیا سمجھائے گا؟ قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا، تفسیر کیا کرے گا قرآن کی؟ قرآن کا اگر صحیح علم آپ کو مل گیا تو سمجھیے کہ رحمان کی طرف سے ملا ہے، رحمان کی رحمانیت نے آپ کو قرآن کا علم دیا ہے، رحمان کرم فرما ہوا ہے،
کیونکہ قرآن کا صحیح علم جسے مل جاتا ہے رحمان اس سے پردے میں نہیں رہتا، بے پردہ ہو جاتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم دیا۔ اب آخری بات عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں بصیری شاہ صاحب کے لیے، آخری بات عرض کر کے ہمارے مظہر حسین صاحب کے لیے آخری بات عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ موٹی موٹی بات ہے، الرحمن، الرحمن یہ سبجیکٹ ہے، مبتدا ہے، خبر کیا ہے؟ علم القرآن، یہ پورا جملہ خبر ہے۔ سبجیکٹ کیا ہے؟ الرحمن، پریڈیکیٹ کیا ہے؟ علم القرآن۔ رحمان کون؟ جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ رحمان کون؟ جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کس نے دی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے کہا، اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن۔ صحابیوں، میرے آقا کے صحابیوں، رحمان کو دیکھنا چاہتے ہو؟ رحمان کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ارے قرآن کی تعلیم دیتے ہوئے کون مل رہا ہے تمہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم کون دیتا ہوا تمہیں مل رہا ہے؟ باعتبار وجود تعلیم قرآن دینے والے مصطفیٰ جو ہیں، خدا ان کا عین ہے باعتبار وجود، خدا ہی کا ظہور ہے جو بشکل خاص محمد ہوا ہے۔ حضور کی شکل میں اللہ ہی جلوگر ہے، اللہ ہی نمودار ہے، اللہ ہی کا ظہور ہے۔ الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے رحمان جب جلوگر ہوا، کھل کر آیا، تو اس کا نام محمد ہو گیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کون ہے؟ جس نے تمہیں تعلیم دی قرآن کی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں، اللہ خود فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، الکتاب سے مراد القرآن۔ قرآن کی تعلیم صحابہ کو کس نے دی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو یہ تعلیم جو صحابہ کو دے رہے ہیں، کون دے رہے ہیں؟ سرکار دے رہے ہیں، ظاہر میں سرکار ہیں، باطن میں الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن۔ اسی لیے کہا، میرے شیخ محترم نے کہا، کیا کہا؟ ظاہر میں محمد ہے تو باطن میں خدا ہے، مل جائے خدا جس کو بھی مل جائے محمد۔ ہو گیا کہ رسول کی تعلیم، رسول کا تعلیم دینا، قرآن کو سمجھانا، رسول کا حقیقت میں خدا کا سمجھانا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہی ہے جو معلم قرآن کی صورت میں جلوگر ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کون ہے؟ جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اب پھر اسی کو پکڑ لو، اسی کو پکڑ لو، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جو جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ تم کو کس نے قرآن کی تعلیم دی؟ تم کو کس نے قرآن کی تعلیم دی؟ تم صحابی تو نہیں ہو کہ رسول کے سامنے زان و ادب تہ کر کے بیٹھو، تم تو امتی ہو۔ تم کو جس نے قرآن کی تعلیم دی، حقیقت میں وہ کہاں ہے؟ وہاں جلوگر کوئی اور ہے، ظاہر میں وہ ہے، باطن میں مصطفیٰ ہیں جو جلوگر ہیں اس تعین میں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ رحمان جب تک جلوگر نہیں ہوتا اس وقت تک قرآن کی تعلیم نہیں ملتی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس میں تو قرآن تمہاری سمجھ میں آ جائے، قرآن کا علم تمہیں مل جائے، قرآن کی فہم تم پر کھل جائے، قرآن کے معارف تم پر کھل جائیں، قرآن کے اسرار حقیقتاً کھل جائیں۔ عنوان دے دیا قرآن کا، کچھ بھی کیا قرآن کے حقائق کھلیں، معارف کھلیں تو تم اس وقت تم قرآن کے حامل ہوگے۔ تو حقیقت میں قرآن کے حقائق تم پر کھل جائیں، قرآن کے مفاہیم تم پر کھل جائیں، قرآن کے دقائق تم پر کھل جائیں، قرآن کے معارف اور اسرار تم پر کھل جائیں، قرآن کے مضامین سمجھ میں آنے لگیں، قرآن کے مفاہیم تم پر کھلنے لگیں، تم عالم قرآن ہو جاؤ، عارف قرآن ہو جاؤ، حامل قرآن ہو جاؤ۔ قرآن
تمہاری سماعتوں میں گھلنے لگے، قرآن تمہارے دل کی لوح پر، تمہارے دل کے رحل پر کھلنے لگے، تم قرآن کھولو تو کوئی نئی بات آئے، پھر آیت وہی ہے بات نہیں ہے، آیت وہی ہے بات نہیں ہے، تو سمجھو کہ قرآن اندر سے آ رہا ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، مولا علی کرم اللہ وجہہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کتنی آیتیں ہیں اس کی؟ 7 آیتیں، سبع مثانی اس سورہ کا نام ہے۔ سورہ فاتحہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں، لو شیتو، اگر میں چاہوں، لأوخرت 70 بعیرا من تفسیر سورۃ الفاتحہ، بتفسیر سورۃ الفاتحہ، اگر میں چاہوں تو 70 اونٹ کو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے بھر دوں، یعنی سورہ فاتحہ کی تفسیر، اس کی تشریح لکھتا جاؤں اور وہ تفسیر اتنی کتابوں میں لکھی جائے کہ اس کی وہ کتابیں، ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر اتنی کتابوں میں لکھوں، اگر میں چاہوں، اللہ چاہے کا لفظ نہیں ہے، اگر میں چاہوں، معلوم ہے یہ میں کس کی میں ہے؟ تو بندگان خدا حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، اتنی کتابیں لکھوں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں کہ 70 اونٹوں پر لا دی جا سکے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، قرآن کی تفسیر معمولی کام نہیں کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ قرآن کا مفسر بن جائے۔ اب آپ لکھ لیں، راسخ شاہ صاحب نے بھی لکھ لیا، اور کیا نام ہے عینی شاہ صاحب نے بھی لکھ لیا، لکھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ بات سمجھنا ہے، لکھنے سے بات سمجھنا۔ علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ تو کیا عرض کر رہا تھا میں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں کروں گا تو اتنی کتابیں لکھوں گا صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 70 اونٹوں پر لا دی جا سکیں۔ تو اتنا ہے قرآن، وہ تو مولا علی بتا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر 70 اونٹ سے بھی بڑھ کر ہے قرآن میں، بہت بڑھ کر ہے، بہت حد ہی نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ تو قرآن کا علم جو ہے وہ اللہ کی رحمانیت کی وجہ سے ملتا ہے، اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے بیان سکھایا۔ مطلب کیا؟ رحمان قرآن کی تعلیم دیتا ہے، رحمان قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ انسان کو پیدا کیوں کیا؟ انسان کو پیدا کیوں کیا؟ تاکہ وہ علم حاصل کرے اور علم دے۔ نہیں کمانے کیسے؟ کمانا خوب کمانا، پیسہ کمانا۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا، اسے بیان سکھایا رحمان نے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جانور کو بیان نہیں سکھایا، حیوان کو بیان نہیں سکھایا، کیوں؟ انسان کو بیان سکھایا، کیوں؟ کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرار کا علم دیا، اپنے رازوں کا علم دیا، اپنے سیکریٹس کا علم دیا، اور دوسرے انسانوں تک پہنچانے کے لیے اسے بیان سکھایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں حساب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ طلوع آفتاب کے وقت سورج نکل رہا ہے، غروب آفتاب کے وقت ڈوب رہا ہے، چاند طلوع کے وقت
طلوع ہو رہا ہے، اس کے ڈوبنے کے وقت وہ ڈوب رہا ہے، یہ حساب میں ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، یہ حساب میں ہے۔ تو یہ حساب ان کا بتا رہا ہے برابر وقت پر نکل رہا ہے سورج، برابر وقت پر ڈوب رہا ہے، 1 منٹ آگے نہیں ڈوبتا، 1 منٹ آگے نہیں نکلتا۔ چاند اگتا ہے تو برابر وقت پر اگتا ہے، اور ڈوبتا ہے تو برابر وقت پر ڈوبتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ رحمان ہے جو سورج کو نکالتا ہے، سورج کو ڈبوتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، اور رحمان ہی چاند کو نکالتا ہے، چاند